السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے کس، سرور انبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ پتہ چلا درود پڑھنے سے جنت تک رسائی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہے۔ بہت سارے انعامات اس ماہ میں ہمیں نوازا جاتا ہے، اور اسی مبارک مہینے کی 27ویں تاریخ کو، 27ویں رات کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے مشرف فرمایا۔ اسی ماہ کی 27ویں رات کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج میں بہت کچھ دکھایا گیا۔ خاص طور پر اس معراج کی سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی عطا کیا۔ اللہ نے اپنا جلوہ بھی دکھایا حضور کو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا
یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا پس منظر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ادھر سے آواز آئی، لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک بہت محبوب پیغمبر تھے، انہوں نے اصرار کیا، تو انہیں کوہ طور پر بلایا گیا، اور اللہ نے اپنے جلوے سے صرف ایک جھلک ان پہ ڈالی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر غش کھا کر زمین پر تشریف لائے اور کوہ طور جل گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا، اور حضور نے اپنی نگاہوں سے اپنے پیارے اللہ کا دیدار بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا، اور یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور سب سے بڑا غیب اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اور جب حضور کی نگاہ سے ذات خدا بھی نہ چھپی تو اور کوئی غیب ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ جو معجزہ عطا ہوا، یہ جو فضیلت، یہ سعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یہ بہت بڑی سعادت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے سفر میں بہت کچھ دکھایا گیا، کیونکہ یہ سفر کوئی بھاگم بھاگ کا سفر نہیں تھا، بھاگا بھاگی کا سفر نہیں تھا کہ آؤ بس جاؤ، نہ، بلکہ یہ سفر مشاہدات کرانے کے تھے۔ اللہ کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، گویا یہ وزٹ کرانے کا سفر تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے معراج میں حضور کو بلایا کیوں؟ تاکہ اللہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں بہت کچھ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے سزا کا بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو آج میں اس مختصر سے وقت میں، اس ہفتہ وار جمعہ کے بیان میں، معراج کے اور گوشوں پہ بات نہ کر کے آج یہ بتاؤں گا کہ حضور نے کیا کیا دیکھا، حضور نے کیا کیا مشاہدہ فرمایا، اسی پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے گئے، اور جب آپ مختلف مقامات سے گزرتے جا رہے تھے، تو ایک مقام پہ کیا دیکھا کہ کچھ جنات ہیں، اور وہ جنات حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنات ہیں جن کے ہاتھ میں آگ کے شعلے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ دعا عرض کرتا ہوں، آپ وہ دعا پڑھ لیں، یہ جنات ہلاک ہو جائیں گے، یہ آگ کا شعلہ بجھ جائے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا بتائی، اور وہ دعا یہ تھی، اعوذ بوجہ الکریم، اعوذ بوجہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ یہ دعا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ادا کیا تو وہ جنات اوندھے منہ گر پڑے اور ہلاک ہو گئے، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس شعلے کو بجھا دیا۔ تو یہ پہلا منظر تھا جو حضور کو پیش آیا کہ جب حضور معراج کی سفر پہ روانہ ہوئے تو جنات سے ملاقات ہوئی جن کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، اور آج اگر کسی کے اوپر آسیبی خلل ہو، آسیبی معاملات ہوں، ان دعاؤں کو پڑھ کر پھونک دیں گے، دم کر دیں گے، انشاءاللہ اس سے آسیبی خلل دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، ایسی قوم تھی جن کا سچویشن یہ تھا، جن کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک دن فصل بوتے تھے اور دوسرے دن فصل کاٹتے تھے، ایک دن فصل بوتے اور دوسرے دن فصل کاٹ لیتے تھے، اور جب فصل کاٹتے تو پھر سے وہیں پہ لہلاتی ہوئی فصل تیار ہو جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جبریل ما ھذا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، راہ خدا میں محنت کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کو 900 گنا بڑھا دیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ راہ خدا میں خرچ کیا تھا اللہ نے اسے ذخیرہ بنا دیا ہے۔ تو راہ خدا میں محنت کرنا، جہاد کرنا، کوشش کرنا، سر کھپانا، جان لٹانا، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو 900 گنا بڑھا دیتا ہے، اور وہ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے اللہ اسے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ نیکی کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ ان کے لیے انعام ہے کہ اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، ان کے عمل کو رائگاں نہیں فرماتا، بلکہ اسے کئی گنا بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا میں رہ کر کے اس واقعے سے سبق ملا کہ راہ خدا میں کوشش کرنا چاہیے، مسجد و منبر و محراب کی قدر کرنی چاہیے، مسجد کی صفائی میں، مسجد کے تمام کام میں، جو بھی مسئلہ پیش آئے راہ خدا میں، جان سے، مال سے، محنت سے، ہمیں اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری مسجد گندی ہے، ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وضو خانہ گندہ ہو گیا، مسجدوں میں جالا لگ چکا ہے، ہم ہر جمعہ نماز پڑھنے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، توفیق نہیں ہے کہ لاؤ کم سے کم جالا ہی صاف کر دیں۔ یہ صرف کمیٹی والوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ پورے محلے والوں پہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی بستی، اور مسجد میں جالا، مسجد میں جو ہے مکڑیوں کا بسیرا، یہ ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی چند لوگوں کا کام ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہی سب عمل ہمارے آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی راہ خدا میں جو کچھ کرے گا، ادنا سے بھی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور میرے محترم سامعین اکرام، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے دل سے اپنے اللہ کو رب تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، اور اسلام، مذہب اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے تمام مشکلات کا سامنا کرتا رہا، تمام مشکلات کا مقابلہ کرتا رہا، تمام پریشانیوں کو برداشت کرتا رہا، اور ایک لمحے کے لیے بھی
اپنے دل سے اسلام کو جدا نہ کیا، سارے مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ایمان سے جدا نہ کیا، ان کے لیے بڑا مقام ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں اور آگے بڑھے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، بڑی پیاری خوشبو محسوس ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اور اس کے اولاد کی خوشبو ہے یا رسول اللہ۔ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کون تھی؟ مشاطہ کہتے کس کو ہیں؟ مشاطہ کا کام کیا ہے؟ تو مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والے کو، کنگھی کرنے والی عورت۔ یہ جو مشاطہ خاتون تھی، فرعون کے بیٹی کے بال میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن ہوا یہ، جو اس کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور معراج کے سفر میں جا رہے تھے تو اس کی خوشبو حضور نے محسوس کی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ملا تو کیسے ملا؟ اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا کہ اس کا احساس نبی آخر الزماں کو دلایا گیا، وہ بھی معراج کے سفر میں، اتنے مقدس سفر پہ تھے، اس میں آپ کا اس کو احساس دلایا گیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ ایک بار یہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی زمین پہ گر گئی۔ جب یہ خادمہ، یہ کنگھی کرنے والی اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے اٹھی تو کہنے لگی، بسم اللہ تاسع فرعون۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے فرعون ہلاک ہو جائے، اللہ کے نام سے فرعون برباد ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ فرعون کی بیٹی نے جب سنا تو کہنے لگی، کیا تیرا رب میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے جس کا تو نے نام لیا؟ کہنے لگی، ہاں، تیرے باپ کے علاوہ میرا رب ہے، اور وہ رب میرا بھی ہے اور تیرا بھی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پیغام فرعون کے پاس پہنچایا گیا۔ یہ خبر فرعون کو دے دی گئی کہ آپ کی بیٹی کی خادمہ آپ کی باغی ہو چکی ہے، کیونکہ فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، اس کا یہ دعویٰ تھا، یعنی وہ اپنی عبادت کرواتا تھا، پوجا کرواتا تھا۔ جب یہ پیغام فرعون کو دیا گیا کہ آپ کی بیٹی کی خادمہ آپ کو رب نہیں مانتی، تو فرعون نے اس کو بلا بھیجا۔ فرعون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کیا تیرا رب میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہنے لگی، ہاں، ربی و ربکم اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ فرعون نے کہا کہ سوچ لے کیا تو کہہ رہی ہے۔ اس کنگھی کرنے والے کی اولاد بھی تھی، 2 بچے تھے، ایک شوہر تھے۔ فرعون نے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ اگر تم اپنے دین سے باز آ جاؤ گے تمہیں امان دے دی جائے گی، تمہیں سکون دے دیا جائے گا، تم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے، تو نہیں ہے۔ اس نے کہا، اب میں تم سب کو قتل کر دوں گا، تم سب کو میں مرڈر کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ تو مارنا چاہتا ہے تو مار ڈال، قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، لیکن ہاں، ہم سب کو مارنے کے بعد اگر ایک قبرستان میں دفن کر دے تو تیرا احسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ خادمہ، وہ کنگھی کرنے والی ایک ظالم کے سامنے، ایک فرعون کے سامنے، ایک طاقتور کے سامنے کس بے باکی سے اعلان کر رہی ہے، کس جرأت کے ساتھ حق کے پرچم کو بلند کر رہی ہے
کہ اے فرعون تم مارنے کی دھمکی نہ دے، موت سے ڈرانے کی کوشش نہ کر، اگر تو مارنا چاہتا ہے بلا شبہ مار ڈال، لیکن میں تجھے رب ماننے کو تیار نہیں ہوں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فرعون کہنے لگا میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ اب جتنا سمجھانے کا راستہ تھا سمجھایا جا چکا، اب میں تمہیں قتل کروں گا۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر ایک تانبے کا ڈیگ منگوایا گیا اور اس میں تیل اور پانی کھولایا گیا۔ جب وہ شباب پر کھولنے لگے تو فرعون نے حکم دیا کہ ان کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس کے شوہر کو ڈالا گیا، اس کے بچے کو ڈالا گیا، اور جب اس کے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا، جب اس کے چھوٹے بچے کو اس ڈیگ میں ڈالنے کی باری آئی تو بچہ کہنے لگا یا اماہ القی لا تتقایس انکا علی الحق، اے ماں تو دیر نہ کر، جلدی کر اور میرے ساتھ اس آگ میں آ جا، اس تانبے کے بھگونے میں آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائے وہ بچہ، وہ معصوم بچہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے، کس بات پر اپنی ماں کو بلا رہا ہے کہ اے ماں تو پیچھے نہ ہٹ، تو دیر نہ کر، آنا ہے تو جلدی آ جا، اس لیے کہ تو حق پر ہے اور اس لیے کہ یہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس سے بہتر موقع کیا ہے، یہ جان اسی کی راہ میں قربان ہو جائے، اسی کی راہ میں نچھاور ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ وہ ماں بیٹے دونوں راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند کیا جاتا ہے، ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بلایا جاتا ہے تو ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ان کی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ دین کی استقامت، دین پر ڈٹ جانا، اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جو بندہ دین پہ ڈٹ جاتا ہے اور دین پہ جمے رہ کر کے اپنی جان کو قربان کر دیتا، اللہ اس کی زندگی کو رائگاں نہیں فرماتا، اس کی جان کو برباد نہیں کرتا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، مسلمانوں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو اے میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں کہ راہ خدا میں سفر کرنا، راہ خدا میں چلنا، راہ خدا میں حصہ لینا، راہ خدا میں حق پر ڈٹ جانا، یہ ہمارے اخروی کامیابی کے لیے کتنا بڑا ضامن ہے۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ راہ خدا میں سفر کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب آئیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کو ہتھوڑے سے کچلا جا رہا ہے، دنیاوی ہتھوڑا نہیں، اخروی ہتھوڑا، جہنمی ہتھوڑا، اور جب ان کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، جیسی ہتھوڑا ہٹتا ہے وہ سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہتھوڑا پڑتا ہے، پھر جب پیچھے ہتھوڑا لیا جاتا ہے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں میں سجدہ کرنے سے عاجز رہ گئے، ان پر نمازیں فرض ہوئی تھیں لیکن یہ فرض نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے رب کی بارگاہ میں نہ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بے نمازی کی کتنی خطرناک سزا ہے، کتنا ہولناک منظر ہے۔ ایک چھوٹی سی کیلی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے، پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے، آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، اور وہ کل قیامت کے دن جب ہمارے برے اعمال کے سبب ہمیں سزا دی جائے گی، اس وقت ہمارا کام کون آئے گا؟ تو آج ہی ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ ہم سفر معراج کے واقعات بہت سنتے ہیں، نصیحت بھی سنتے ہیں، پیغام بھی سنتے ہیں،
اور ہر جمعہ تقریباً بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے دین شب و روز میں، ہمارے صبح و شام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، اور نماز چھوڑنے والا صرف بے نمازی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، جس نے نماز چھوڑ دی تو سمجھتا ہے کہ صرف ایک گناہ کیا، نہیں، بے نمازی جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ بے نمازی اور بھی سارے حقوق ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو آپ جب گورنر کی کارکردگی لیا کرتے تھے، سب سے پہلے نماز کی کارکردگی لیتے تھے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، کیونکہ اگر جو نماز نہیں ادا کر سکتا وہ اور سارے فرائض کیسے ادا کرے گا، وہ اور ساری ذمہ داریاں کیسے ادا کرے گا۔ جو نماز میں سستی کر رہا ہے، جو احکم الحاکمین کا حکم نہیں مان رہا ہے، وہ ہمہ شمہ کا کیا مانے گا۔ تو مسلمانوں، اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو راہ خدا میں جھکا دینے کا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے کا، اور اپنے رب سے معافی مانگ لینے کا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، زندگی میں جو کچھ ہوا، جو ہم سے برائیاں ہو گئیں، جو بے عملیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، نہ جانے انجانے میں، اللہ معاف فرما دے۔ اب تیری بارگاہ میں رجوع لائے، یقین کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔